السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے، بہترین ہوں گے۔ میرے رب نے اپنی کتاب لا ریب کے اندر ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں شمار نہ ہو جاؤ، یعنی تفرقہ کے اندر نہ پڑو۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے اہل ایمان، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور جب مسلمانوں کی بات کی، اہل ایمان کی بات کی، تو کہا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم اور کریم ہیں، یعنی آپس میں بڑی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں۔ اور جب کفار کا معاملہ آتا ہے تو اہل ایمان بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ خالق کائنات اپنے بندوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو آج کل جو ملکی حالات چل رہے ہیں اور عالمی لیول پر، سطح لیول پر جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب سنا ہے کہ ایران نے جو میزائل داغے ہیں اسرائیل پر، تو یہ ایران کی بہت بڑی جرت ہے کہ اس نے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے ان کے سینے میں اپنے خنجر پیوست کیے ہیں، ان کے گردنوں پر اپنی تلواریں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یعنی ایران وہ ایٹمی پاور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امت مرحومہ، امت مغفور، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غمخوار بھی نکلا۔ دیکھیں فلسطین اور غزہ کے لوگ کتنے دنوں سے اس مصیبت میں تھے، تو وہ بار بار یہی پکار رہے تھے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، اہل اسلام کو یا اللہ جرت عطا فرما، مسلمانوں کو بیدار فرما۔ تو اب مسلمان جب کہ بیدار ہو چکے ہیں، اور جب ایران نے حملہ کیا اور کفار کے سینے پر چڑھ کر اس نے حملہ کیا، تو اب کفار کو سازشیں کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں مل رہا۔ اب سب جو کفار ہیں ان کی چیخیں نکل آئیں کہ اگر، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم ایکشن لیتے ہیں تو اقوام عالم میں مسلمان ایک ہو جائیں گے، اقوام عالم میں تمام دنیا میں مسلمان ایک ہو جائیں گے، ایک مٹھ ہو جائیں گے۔ اور جب مسلمان ایک مٹھ ہو جائے گا تو انہیں پتہ ہے کہ ہمارا زمین پر رہنا تنگ ہو جائے گا، ہمارے یہ ملک، ہماری جائیدادیں، ہمارے سب کچھ چھن جائے گا۔ کیونکہ مسلمان کی پاور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ اس سے مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس سے اگر خوف ہے تو صرف ایک ہی بات کا خوف ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، اس کا رسول اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایران نے مسلمانوں پر وہ مہربانی فرمائی، فلسطین پر مہربانی فرمائی، مسجد اقصی پر اس نے جو ہے مسجد اقصی کو بچانے کے لیے اپنی ذات کو، اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا، اسرائیل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بار بار وہ کفار کے سینے پر شیر کی طرح دھاڑ رہا ہے، اور اس نے کئی میزائل داغے، ڈرون حملے کر دیے ہیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں بھی بیدار ہونا ہے، اقوام عالم میں مسلمانوں میں پاکستان کے لوگوں کا بھی شمار ہونا چاہیے۔ کل بروز حشر لگے گا تو حضور کے سامنے ہم کہیں رسوا نہ ہو جائیں۔ جہاں کہیں سے بھی تم پیغام جیسا بھی پہنچا سکتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، جس طرح کی جیسی آواز تم بلند کر سکتے ہو فلسطین کے لوگوں کے لیے، آپ اپنی آواز اٹھائیں۔ آپ اپنے پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا سے اور دیگر پلیٹ فارم سے آپ آواز اٹھائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے ساتھ ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو یاد رکھیے، آج اگر ہم آسائش میں، ہم سکون میں ہیں، ہم آرام میں ہیں اور ان پر تکالیف ہے، تو کل یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی بن سکتا ہے، یہ ہم بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، ہم بھی اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو گنتی کے دن ہیں، ہم پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں تو کبھی ادھر آ جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ گنتی کے دن ہے، یہ پھرتے رہتے ہیں۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، ظلم کے سامنے آواز بلند کرنا، الہ کلمۃ
کلمت الحق بیان کرنا ہی اصل اسلام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی سب سے افضل اور اعلیٰ شاخ یہ ہے کہ بندہ زبان حال سے بھی ایک گناہ کو برا سمجھے اور پھر اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو پھر روک بھی دے، اور پھر اگر یہ درجہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر دل میں برا گمان کرنا، دل میں اس گناہ کے بارے میں اس ظلم کو برا سمجھنا، یہ ایمان کی کمزور ترین شاخ ہے۔ تو اس لیے اہل اسلام کو چاہیے کہ کمزور ترین شاخ سے نکل کر ہائیسٹ قسم کی شاخ میں آئے، یعنی اعلیٰ اور افضل شاخ میں آئے، جس کا قرآن کہتا ہے، جس کی حدیث جس شاخ اور جس ایمان کا ذکر اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ فلسطین کی مسجد اقصیٰ نبی کریم علیہ السلام کا مصلی ہے، یا حضور علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، اللہ مکانوں کی سیر کروائی گئی، حضور کے پیچھے انبیاء نے نمازیں پڑھی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معراج فرمائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج وہ یہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، پھر انہوں نے کافی ساری گائیں بھی خرید لی کہ جناب اگر ہمیں فتح ہوتی ہے تو ہم جناب اس کو ذبح کریں گے، اور اسی خوشی میں ذبح کریں گے کہ مسجد اقصیٰ کو ہم نے شہید کر دیا ہے۔ یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے، لیکن امت مرحومہ، امت مغفور، حضور سید عالم کی امت ابھی سوئی ہوئی نہیں ہے، ان کے جو ہے ہوش انہیں بھی ہے۔ آپ بیدار رہیں، انشاءاللہ ہم کفار کے سینے پر چڑھ کر بولیں گے، انشاءاللہ دنیا میں کفار کا نام و نشان مٹ جائے گا، اسلام ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔ آمین بجاہ النبی العظیم۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے فورن سے جہاں کہیں سے بھی آپ ہیں، جس طریقے سے بھی آپ ہیں، آواز اٹھائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔